السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے اسلام کی آواز نہیں آئی تھی، یہ حال ہے آپ کا۔ اچھا، کیا کہتی ہیں ہانیہ سعد؟ تلاوت کر دو۔ یہ ناصرات السلام علیکم۔ ناصرات ہے کہ لجنہ ہے؟ میں ناصرات پیارے حضور۔ لجنہ ناصرات دونوں ہیں؟ جی پیارے حضور۔ اچھا اچھا، چلو پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُمْ، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ ہاں جی، ترجمہ رمیزہ فیضی۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی۔ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی۔ اور اگر تم کسی معاملے میں اختلاف کرو تو ایسے معاملے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا کرو۔ اگر تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لانے والے ہو، یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ ہاں جی، لیزا ملک صاحب، حدیث صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ حدیث: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن یطع الامیر فقد اطاعنی ومن یعص الامیر فقد عصانی۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ اچھا، یہ تزئین محمود ترجمہ کر دو۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ اردو ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی،
جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے حاکم وقت کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جو حاکم وقت کا نافرمان ہے وہ میرا نافرمان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزاک اللہ۔ اچھا، انیزہ سیدہ اقتباس حضرت مسیح علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حضور، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور، نبوت کے بعد قیام خلافت کے سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک اقتباس پیش کرتی ہوں۔ رسالہ الوصیت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام جماعت میں سلسلہ خلافت کے اجراء و قیام کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے، اور جب سے کہ اس نے انسان کو زمین میں پیدا کیا ہمیشہ اس سنت کو وہ ظاہر کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو غلبہ دیتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے کاتب اللہ لأغلبن انا ورسلی۔ اور غلبہ سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشا ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، اسی طرح خدا تعالیٰ قوی نشانوں کے ساتھ ان کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے، اور جس راست بازی کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اس کی تہم ریزی انہی کے ہاتھ سے کر دیتا ہے، لیکن اس کی پوری تکمیل ان کے ہاتھ سے نہیں کرتا، بلکہ ایسے وقت میں ان کو وفات دے کر جو بظاہر ایک ناکامی کا خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے، مخالفوں کو ہنسی اور ٹھٹھے اور طعن اور تشنیع کا موقع دے دیتا ہے، اور جب وہ ہنسی ٹھٹھا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کے ذریعے سے وہ مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔ غرض دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے، اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے، دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا، اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی، اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں، تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے۔ بس جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس معجزہ کو دیکھتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ہوا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی اور بادیہ نشین نادان مرتد ہو گئے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم بیمار غم کے دیوانہ کی طرح ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ کھڑا کر کے اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا، اور اس وعدہ کو پورا کیا جو فرمایا تھا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یعنی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جما دیں گے۔ ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوا، جبکہ حضرت موسیٰ مصر اور کنعان کی راہ میں پہلے اس سے جو بنی اسرائیل کو وعدہ کے موافق منزل مقصود تک پہنچاویں فوت ہو گئے، اور بنی اسرائیل میں اس بے وقت موت کے صدمہ سے اور حضرت موسیٰ کی ناگہانی جدائی سے 40 دن روتے رہے۔ ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا، اور صلیب کے واقعہ کے وقت تمام حواری تتر بتر ہو گئے، اور ایک ان میں سے مرتد بھی ہو گیا۔ سو اے عزیزو، جب تک کہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے،
سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دیوے، اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے، اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات مبارکہ کے عین مطابق ہماری آخری سانسوں تک خلافت حقہ کے ساتھ اپنی تمام تر وفاؤں اور اخلاص کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعوانا آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ جی حضور۔ کیا کہتی ہے لجنا؟ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، کیا کہتی ہو؟ میرا نام ظفر مریم ہے اور میرا یہ سوال ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ میاں نے فرمایا ہے کہ اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پیدا کرتا تو پھر میں اس دنیا کو نہ پیدا کرتا۔ اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کیوں فرمایا ہے؟ جزاک اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامل انسان بنایا۔ اللہ نے کہا کہ کوئی بھی دنیا میں پرفیکٹ انسان نہیں سوائے ایک کے، جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور انسان کے لحاظ سے بھی آپ کو کامل بنایا، آپ کی شریعت کے لحاظ سے بھی آپ کو کامل بنایا، اور دنیا کی ہدایت کے لیے بھی آپ کی ہدایت کو کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا نمونہ دکھانا چاہتا تھا کہ یہ میری قدرت ہے کہ اس کو میں کامل اور مکمل بنا دوں، اور مقصد پیدائش اللہ تعالیٰ کا کوئی مقصد جو ہے کسی بھی چیز کے بنانے کا بے فائدہ نہیں ہوتا، کسی چیز کو بنانا بے مقصد نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی اور پھر انسان کو بنایا اور ساری مخلوق کو اس کا تابع کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عام وسلم سے اتنا پیار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار کا اظہار کیا کہ میں نے دنیا ہی اس لیے بنائی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان دنیا میں پیدا کروں، اور پھر دنیا اس کو دیکھے، ان کی شریعت پہ عمل کرے، ان کے نقش قدم پہ چلے، ان کی سنت پہ عمل کرے، اور ایسا کامل اور مکمل انسان ہے جس کے پیچھے چل کے پھر تم اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کر سکتے ہو۔ اگر یہ نہیں تو پھر تمہارا اس دنیا میں آنا بھی بے فائدہ اور فضول ہے، پھر اس دنیا کا مقصد کوئی نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس کے اعلیٰ ترین معیار جو ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائے اور آپ نے ہمیں بتائے۔ تو یہ جو مقصد ہے دنیا کی پیدائش کا، اس کو ہمیشہ سامنے رکھو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلو، ان کی شریعت پہ عمل کرو، اور دیکھو میں نے کیسا کامل انسان بنا کے تمہارے سامنے نمونے کے طور پر پیش کر دیا، تو تبھی تمہاری زندگی کامیاب ہے، نہیں تو تمہاری زندگی بے فائدہ ہے۔ اور یہ میں اس دنیا کو پیدا ہی نہیں کرتا اگر یہ میرا مقصد نہ ہوتا کہ انسان اپنے اعلیٰ معیار کو حاصل کرے۔ ٹھیک ہے؟ سمجھ آئی؟ کچھ آئی کچھ نہیں آئی، جتنی آ گئی اتنی کافی ہے۔ آ گیا سمجھ۔ ٹھیک ہے، چلو جزاک پھر۔ اللہ۔ السلام علیکم پیارے حضور، علیہ السلام۔ میرا نام زوالون ہے،
मुझे रात को बहुत डर लगता है। ओहो, मेरा सवाल है, आप मुझे कोई दुआ बता सकते हैं? अच्छा, रात को सोते हुए दुआ याद कर लो, अल्लाह ताला से दुआ किया करो, अल्लाह ताला मुझे अपनी हिफाजत में ले ले। तुम आयतुल कुर्सी आती है तुम्हें? जी हैं? मैं सीख रही हूँ। आयत याद कर, हाँ वो सीख वो याद कर लो और वो रात को पढ़ लिया करो, ठीक है? ठीक है। चलो फिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे हुजूर, वालेकुम सलाम। प्यारे हुजूर, मेरा नाम मदीहा सुहेल है। प्यारे हुजूर, मेरा सवाल ये है कि कुरान मजीद में सूरत तारिक पारा नंबर 30 की इब्तदाई 3 आयात में अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा, कि मैं आसमान को और सुबह के सितारे को शहादत के तौर पर पेश करता हूँ। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा, कि किस चीज़ ने तुझे इल्म दिया है कि सुबह का सितारा क्या है? फिर फरमाता है, तर्जुमा, वो सितारा है जो बहुत चमकता है। प्यारे हुजूर, ये सुबह का सितारा क्या है? क्या ये हकीकी नूर है जो आसमान में ज़ाहिर होता है और अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को मुश्किल हालात में तसल्ली देने के लिए दिखाता है? और क्या हम ये कह सकते हैं कि ये हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम के ज़हूर के निशानात में से एक निशान है? जज़ाकल्लाह। हमारी तफसीरों में इसका जवाब मिल जाता है। एक तो वही बात है, अल्लाह ताला अपने प्यारों को हिफाजत के लिए इंतज़ाम रखता है, ठीक है? और सबसे ज़्यादा हिफाजत का जो इंतज़ाम है वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किया है अल्लाह ताला ने, ठीक है? उनकी हिफाजत के लिए ऐसे इंतज़ामात करता है कि उनको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे, ठीक है? इसी तरह बाज़ मुफस्सिरीन ने यह भी कहा कि बल्कि हज़रत मुसन्निफ़ ने भी लिखा है कि हर शख्स की हिफाजत के लिए जो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है उसके लिए हिफाजत का इंतज़ाम करने के लिए अल्लाह ताला आसमान से निज़ाम फरमाता है, ठीक है? फिर एक ये भी है तशरीह इसकी जो आपने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम पे की है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना जो था सबसे ज़्यादा तारीक ज़माना था, हैं? और ईसाई और दूसरे मज़हब, जिस तरह हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ईसाई और दूसरे मज़हब वाले भी कहते थे कि तारीक ज़माना है, मज़हब को लोग भूल गए थे, खुदा से दूर हो गए थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने रोशन सितारा भेजा उस तारीकी को दूर करने के लिए और दुनिया की इंसानियत की हिफाजत करने के लिए। फिर ये ज़माना आया जब वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक एक फैज आवज का ज़माना था, अंधेरे ज़माना था 1000 साल का। उसमें फिर उसके बाद फिर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को भेजा, जिस तरह आपने लिख कहा। तो ये भी रोशनी सितारा इंसानों की हिफाजत के लिए और रोशनी दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने भेजा। तो ये मुख्तलिफ़ इसकी तशरीहें हैं और वसल्लम से भी मुराद है और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से मुराद है इसकी, ठीक है? और नेक लोगों को अल्लाह ताला उनके लिए भी इंतज़ाम करता है हिफाजत के, तो उनको फरिश्तों के ज़रिए से हिफाजत करता है, वो भी इससे मुराद हो सकती है, ठीक? जी हुजूर, जज़ाकल्लाह। चलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम प्यारे सलाम। हुजूर, मेरा नाम शुमाइला मुनीर अहमद है। प्यारे हुजूर, हमारे बच्चे दो माशरों के दरमियान परवरिश पाते हैं, जहाँ दिन का एक बड़ा हिस्सा मगरबी माहौल यानी स्कूल कॉलेजेस में गुजार कर आते हैं और बाकी घर पर। देखा गया है कि अक्सर औक़ात नौजवानी में कुछ बच्चे आइडेंटिटी की प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। प्यारे हुजूर, मेरा सवाल ये है कि माँ बाप किस तरह बचपन से अपने बच्चों की तरबियत करें कि वो इन कॉम्प्लेक्सेस में ना पड़ें। जज़ाकल्लाह। आपके बच्चे जाते हैं 5-6 साल की उम्र में, बाद जगह 6-7 साल की उम्र में, तो 5 साल से लेकर 7 साल तक की उम्र तक तो वो आपके पास रहते हैं, ठीक है? उस वक्त आप उनको बच्चा समझ के कहते हैं कोई नहीं बस खेलते रहो।
اس وقت ان کو چھوٹی چھوٹی نیکی کی باتیں سکھایا کریں، ان کو دعائیں سکھایا کریں، ان کو بتایا کریں۔ بعض ماں باپ ایسے ہیں جو قرآن شریف تو ختم کروا لیتے ہیں 4 سال کی عمر میں، 5 سال کی عمر میں بچے کو، پھر کہتے ہیں آمین کروا دو، ہمارے بچے نے 5 سال کی عمر میں قرآن کریم ختم کر لیا، لیکن اس کو باقی دین کی باتیں نہیں سکھاتے، ان کو پتہ ہی نہیں لگتا ہے قرآن ہم نے پڑھ لیا تو اس میں ہے کیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کے ذہنوں میں ڈالنی چاہیے۔ بچہ تو نیکی کی باتیں سیکھتا ہے، اس لیے اسلام میں حکم ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان دو، بائیں کان میں تکبیر کو۔ اس وقت تو عقل نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود اس پہ اللہ کا اور رسول کا نام ڈالا جاتا ہے، خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیم اس کے کانوں میں ڈالی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اب کہتی ہیں جی ہمارے اسکول میں بچے جاتے ہیں، وہاں سے متاثر ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اسکول میں جاتے ہیں، لیکن میں نے تو حساب لگایا ان مغربی ممالک میں سال کے 365 دنوں میں سے 180 سے 190 دن اسکول کے ہوتے ہیں اور 180 دن ان کے چھٹیاں کے ہوتے ہیں۔ اب آدھا سال جو ہے وہ بچے آپ کے پاس رہتے ہیں، اس وقت آپ کیا کہتی ہیں؟ ان کو کہتی ہیں اچھا سیر کرو، میرا دماغ نہ کھاؤ۔ ماں اپنے اگر کہیں کام کر رہی ہے کوئی تو اپنے کاموں پہ چلی جاتی ہے، باپ اپنے کاموں پہ چلا جاتا ہے، بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، ٹی وی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو وہی اثر وہ جو 180 دن اسکول سے سیکھتے ہیں نا، وہ بقایا 180 دن گھر میں بیٹھ کے گیمز کے اوپر پلے کرتے ہوئے، انٹرنیٹ پہ پلے کرتے ہوئے، ٹی وی پہ دیکھتے ہوئے، اور وہ پھر کوئی نیکی کی بات ان کو نہیں پڑ رہی ہوتی۔ تو اس میں بھی پلان ایسا بنائیں کہ بچوں کو وہ دن جو ہیں کم از کم 180 دن میں سے 90 دن ہی آپ ان کو دے دیں دین کی تعلیم سکھانے کے، تو 1/3 حصہ تو آ جائے گا نا کم از کم دین کی تعلیم سکھانے کا۔ ان کو بتائیں کہ دین کی اہمیت کیا ہے، ہم کون ہیں، ہم احمدی مسلمان ہیں، اسلام کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور جو اسکول میں پڑھتے ہیں آج کل مثلاً جینڈر کی تعلیم دی جاتی ہے یا اور قسم کی باتیں کہتے ہیں، تو ان کو بتائیں تم اسکول میں تو یہ باتیں سیکھتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس نے ہمیں پیدا کیا اس کو ہمارا سب کچھ پتہ تھا، اور اس نے ہمیں بتایا کہ تم لوگ صحیح تک کس طرح رہ سکتے ہو۔ یہ جو باتیں ہیں یہ آزادی نہیں ہے، بلکہ آزادی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہی ہیں ان کو ہم مانیں، اس سے تعلق پیدا کریں اور دین کو سیکھیں۔ تو ایک محنت ہے، جتنی محنت اسکول والے کرتے ہیں آزادیاں دینے کے لیے، اتنی محنت پھر گھر والے ماں اور باپ بھی کریں، ٹھیک ہے۔ ماں کا اصل کام تو بچوں کی تربیت کرنا ہے نا۔ اگر سنبھال لیں، اس کا مطلب اگلی نسل آپ نے سنبھال لی، سوائے اس کے کوئی ماں ڈاکٹر ہے یا ٹیچر ہے اور پروفیشن میں جاتی ہے تو 5-6 گھنٹے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دے کے واپس آتی ہے، تو پھر اپنے بچوں کو وقت بھی دے۔ جو دوسری مجبوری کی خاطر کوئی نوکری کر رہی ہے تو اور بات ہے، نہیں تو اس کو ایسی اسٹیج میں جب بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہو تو اپنے نوکری کو قربانی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح باپوں کو بھی ویکینڈ جو ہے بجائے ادھر ادھر گزارنے کے، کام سے واپس آتے ہیں تو اگر وقت ہے ان کے پاس تو 1-2 گھنٹے بچوں کے پاس بیٹھیں دیں، مائیں بھی دیں۔ تو یہ جو دونوں کی ماں باپ کی مشترکہ کوشش ہوگی، اس سے بچے پھر اس ماحول میں سیکھنے کے باوجود بھی ان کے کانوں میں دین کی باتیں بھی پڑتی رہیں گی۔ ماں باپ کو دیکھیں گے نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، دین کی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ عملی نمونہ بھی سامنے آ جائے گا۔ تو اگر بڑوں کا عملی نمونہ نہیں آئے گا تو بچوں نے کیا سیکھنا ہے؟ اگر بچوں کو آپ نے اسکول میں کھلی چھٹی دے دی اور یہاں بھی اگر کھلی چھٹی دے دیں گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اب یہاں جی بعض جگہ قانون پاس ہو رہے ہیں، اسپین میں بھی ہو گیا کہ بچہ اگر 16 سال کی عمر میں جینڈر اپنا جو مرضی چاہے بدل سکتا ہے۔ تو لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیا، شراب پینے کی تم اجازت نہیں دیتے بغیر نگرانی کے 18 سال سے پہلے، اور اس بات پہ تم آزادی دے رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک دجالی چال ہے، بہت خطرناک چال ہے، تاکہ دنیا کو دین سے دور کیا جائے اور دہریت کو قائم کیا جائے۔ یہ دہریت کا ایجنڈا ہے جو کام کر رہا ہے، دجال کا ایجنڈا ہے جو کام کر رہا ہے۔ عیسائیت کو لوگ بھول چکے ہیں، مذہب کو لوگ بھول چکے ہیں، ان طرف تو جاتا نہیں۔ ابھی تک جو اعداد و شمار آتے ہیں، جو اسٹیٹسٹکس آتی ہے، اس کے مطابق یہی ہے کہ ابھی تک مذہب پہ عمل کرنے والے صرف مسلمان ہی زیادہ ہیں۔ بلکہ پچھلے دنوں میں تو ایک بندہ جو دہریہ تھا، اس نے لکھا ہے کہ میں مذہب کے خلاف تو ہوں، لیکن یہ مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ اگر مذہب کوئی ہے تو اسلام ہی ہے، کیونکہ عیسائیت تو اپنا سب کچھ چھوڑ بیٹھی ہے۔ تو اگر ہم بھی اسی رو میں بہہ گئے اور بچوں کو نہ سکھایا اور اپنے آپ کو صحیح نہ کیا
اور اپنی خود تربیت نہ کی اور اپنے نمونے بچوں کے سامنے قائم نہ کیے تو ہمارے بچے بھی اسی رو میں بہ جائیں گے، پھر اسلام کو بھی کچھ نہیں سمجھیں گے۔ تو یہ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک زندہ مذہب ہمارے پاس ہے، اس کی تعلیم ہمارے پاس ہے، اور اس کی تعلیم جو ہے وہ ہر عقل کی بات ہمیں بتاتی ہے، موجودہ زمانے کے لحاظ سے ہمیں ایڈجسٹ کرنا بھی سکھاتی ہے۔ تو پھر بھی اگر ہم اس پہ عمل نہ کریں تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی اور ہم اپنے بچوں کو ضائع کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں ماں باپ دونوں کو مل بیٹھ کے سوچنی چاہیے اور پلان کرنا چاہیے۔ اور میں وقتاً فوقتاً اس پہ بتاتا بھی رہتا ہوں مختلف وقتوں میں، اس کو سنا کریں، دیکھا کریں، پہلے خلفاء نے بتائی ہیں باتیں ان کو بھی دیکھیں اور سنیں۔ تو یہ چیزیں جو غور سے سیکھنے والی ہوتی ہیں، ہر خطبے کو اگر غور سے سنیں اس میں سبق ہوتی ہیں باتیں، MTA کے بعد پروگرام آتے ہیں اس میں بعض باتیں سبق آموز ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھا کریں، اور پھر اصل چیز یہی ہے آپ کا اپنا عمل۔ خود عمل نہیں ہے تو بچوں نے کیا سیکھنا ہے؟ یہ صرف بہانہ ہے۔ جو اسکول میں رہتے ہیں 180 دن آپ کے پاس رہتے ہیں 365 دنوں میں سے، ٹھیک؟ چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حضور، وعلیکم السلام۔ میرا نام ملیحہ بشارت ہے۔ پیارے حضور، آپ نے فرمایا تھا کہ میرے لیے اور میرے سلطان نصیر کے لیے دعا کریں۔ میں بحیثیت وقف نو آپ کی سلطان نصیر کیسے بن سکتی ہوں؟ جزاک اللہ۔ میرے سلطان نصیر سے مراد یہ تھی میرے سلطان نصیر بننے کے لیے دعا کریں، اس کا مطلب مددگار بنیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا جو مشن ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کے ایک ثابت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا، اور اسلام کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دنیا کو بتانا کہ آپ آخری نبی ہیں اور آخری شریعت ہے آپ کی، ہیں قرآن کریم آخری کتاب ہے۔ اور اسی مشن کو پورا کرنے کے لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود کو بھیجا، اور اسی مشن کو پورا کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کے آگے خلافت کا سلسلہ جاری ہوا، ٹھیک ہے؟ خلیفہ وقت جو ہے وہی کام کرتا ہے جو مسیح موعود علیہ السلام کے سپرد اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ تو خلیفہ وقت اکیلا تو ساری دنیا میں جا کے نہیں کام کر سکتا، اس لیے دنیا میں جو پھیلے ہوئے احمدی ہیں وہ یہ کام کریں، ہاتھ بٹائیں خلیفہ وقت کا، اس کے مددگار بنیں، اپنے آپ کو نیک بنائیں، اپنی عبادتوں کے جو سٹینڈرڈ ہیں ان کو بڑھائیں، لیول بڑھائیں، معیار بڑھائیں، اور نمازیں اچھی طرح پڑھا کریں، 5 نمازیں، پھر نفل پڑھنے ہیں وہ بھی پڑھیں احمدی، اور پھر قرآن کریم کو پڑھیں، اس کا علم حاصل کریں، ٹھیک؟ اور پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کی نیکیوں کو اختیار کریں اور برائیوں کو چھوڑیں، اللہ تعالیٰ نے جن برائیوں سے منع کیا ہے، اور پھر یہ پیغام دنیا کو بھی پہنچائیں، تبلیغ بھی کریں۔ تو اس طرح آپ لوگ خلیفہ وقت کے سلطان نصیر بن جاتے ہیں۔ سلطان نصیر کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ قسم کے مددگار، ٹھیک ہے؟ تو مدد کرنے والے بن جاؤ۔ اگر عورتیں بھی، بچے بھی، بڑے بھی، جوان مرد بھی، عورتیں بھی کریں تو پھر دیکھو کس طرح جماعت احمدیہ کا پیغام، اسلام کا حقیقی پیغام دنیا میں پہنچتا ہے۔ تم لوگ ڈینمارک میں کوشش کرو، سویڈن والے سویڈن میں کوشش کریں، ناروے والے ناروے میں کوشش کریں، دوسرے ملکوں کے دنیا میں دوسرے ملکوں میں کوشش کریں، تو پھر ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، چلو پھر جزاک اللہ۔ السلام علیکم پیارے حضور، وعلیکم السلام۔ میرا نام ہے ملیکہ بٹ۔ پیارے حضور، ہم لاسٹ رات نے عہد کیا کہ آپ کے لیے ہر روز نماز میں دعا کریں گی۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ اتنا کام کرتے ہیں کہ آپ تھکتے نہیں ہیں؟ بس تم دعا کیا کرو نا، تو جب تمہاری دعا ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو سن لے گا تو پھر میری تھکاوٹ کو اللہ میاں دور کر دے گا خود ہی، ٹھیک؟ ٹھیک ہے نا؟ چلو چلو پھر اللہ حافظ۔ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حضور، وعلیکم السلام۔ میرا نام مریم مبشر ہے۔ پیارے حضور، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے
मसीहियत का दावा 1890 ईस्वी में किया था और महदी मऊद का दावा 1891 में, जो कि इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 1307 और 1308 हिजरी बनता है। प्यारे हजूर, मेरा सवाल है कि हमें इस बारे में कहाँ से इल्म मिलता है कि इमाम महदी और मसीह मऊद का नज़ूल 14वीं सदी के आगाज़ में होगा। हदीसें हैं ये तो, जहाँ आसलम ने फरमाया कि मसीह मऊद आएगा, दोबारा ज़हूर होगा मसीह का, महदी के ज़हूर की बातें हैं। फिर आपने की ये भी हदीस है कि महदी कोई और शख्स नहीं मगर ईसा हैं, ये भी फरमाया आपने। मुस्नद अहमद की हदीस है, इब्न माजा में हदीस है कि मसीह और महदी एक ही शख्स हैं। तो जब आसन ने फरमाया और वो जो आने वाला मसीह है वो नबीउल्लाह भी होगा, हैं, तो ये चीज़ें तो हदीसों में मिलती हैं, आप मुतालिया करें तो हमको मिल जाएंगी। ठीक है, हदीक़त सालिहीन आपके पास किताब है, हदीस की आपकी लाइब्रेरी में होगी, फिर वो लाइब्रेरी से लेके पढ़े। उर्दू पढ़नी आती है? उर्दू पढ़नी तो उसकी आखिरी सफ़े जो है ना उसके हदीसों के, उनमें मसीह मऊद के बारे में ही बताया हुआ है। उनमें ये हदीसें भी मिलती हैं और ये भी मिलती है कि मसीह कौन है, उसका हुलिया क्या है, उसने कब आना है। ये भी हदीस मिलती है कि 1000 साल के अंधेरे ज़माने के बाद आएगा। ये भी हदीस मिलती है, 1240 का अदद लिखा हुआ है कि उस वक़्त आएगा, हैं, तो 13वीं सदी में आएगा, 14वीं सदी के उसमें के ज़हूर में उसका यानी कि उसमें ज़हूर होगा तो 14वीं सदी का वो मुजद्दद भी होगा और मसीह मऊद भी होगा और महदी भी होगा। ठीक है, तो सालों के बारे में भी हदीसें मिलती हैं। 1240 का हिस्सा भी वहाँ मौजूद है, 1000 साल का अंधेरा ज़माने का हिस्सा भी मौजूद है। बाज़ हदीसें ये हैं कि 200 साल के बाद, तो उसका मतलब ये है कि 1000 का अंधेरा ज़माना, उसके 200 साल बाद। तो ये सारी चीज़ें इस तरफ इशारा करती हैं कि 13वीं सदी का अख्तिताम और 14वीं सदी का शुरू, इसमें मसीह मऊद ने आना है। ठीक है, तो और मसीह और महदी दोनों आंसर ने फरमाया एक ही शख्सियत के दो नाम हैं। फिर आसमान से सुरैया को ईमान अगर सुरैया पे पहुंच गया उसको भी लेके आना है। आंसर की हदीस है मशहूर, व आखरीना मिन्हुम लम्मा यहलकु बहिम की कुरान शरीफ की जब आयत नाज़िल हुई तो आंसर ने लोगों के सवाल पूछने पे 2-3 दफ़ा के पूछने के बाद जवाब दिया सलमान फ़ारसी के कंधे पे हाथ रख के कि इनमें से वो शख्स होगा जो लेके आएगा, वो भी मसीह महदी की आमद की निशानी है। और सारी हदीसों को जब आप जोड़ के पढ़ें तो आपको पता लग जाएगा कि 14वीं सदी, मसीह, महदी, ये सारे एक ही ज़माने की बातें हैं। ठीक है ना? जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हजूर। वालेकुम सलाम। प्यारे हजूर, आप अपने खुतबात और खिताबात में जमात को नसीहत फरमाते हैं और हमारी कमज़ोरियों की तरफ तवज्जो दिलाते हैं, और या अगर कभी हम अपने इजलासात में बाज़ रूहानी कमज़ोरी या बुराई का ज़िक्र करते हुए नसीहत करती हैं तो अक्सर लोग तो समझते हैं कि ये नसीहत है, कोई फ़ैसला नहीं और हर बात पर अमल करना ज़रूरी नहीं। और बाज़ ऐसे भी होते हैं जो कह देते हैं कि हमें टारगेट किया जाता है। अगर ऐसे लोगों को अलहदगी में बिठाकर नसीहत करें तब भी इन्हें अच्छा नहीं लगता। इस बारे में प्यारे आका हमारी रहनुमाई फरमाएँ, जज़ाकुमुल्लाह। बात यह है कि जो तकरीर करने वाला है अगर जनरल नसीहत कर रहा है, खुतबा देने वाला जनरल नसीहत कर रहा है, तो ये तो एक अमूमी नसीहत है अल्लाह और उसके रसूल के जो हुक्म है उसके मुताबिक। अब चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरा है। अब एक शख्स में अगर ये कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं तो वो कहते हैं नहीं मुझे ही तुमने टारगेट किया है क्योंकि मेरे अंदर ही कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं। तो ये तो उसकी कमज़रफ़ी है या बेवकूफ़ी है जो ऐसी बातें कर रहा है। हालांकि नसीहत मजमूई तौर पे की जा रही है और अगर उसमें हैं कमज़ोरियाँ तो उससे तो सबक सीखना चाहिए, उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उस बंदे का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने मुझे इस तरह तवज्जो दिलाई ताकि मैं सही अहमदी मुसलमान बन जाऊँ। कई लोग मुझे ख़त लिखते हैं कि आप खुतबात जब दे रहे होते हैं
بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، بعض دفعہ تاریخی باتوں میں ہی بعض باتیں ایسی آ جاتی ہیں، لگتا ہے کہ آپ ہمارے متعلق بات کر رہے ہیں اور ہماری اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو ہم جائزہ لیتے ہیں اور پھر شرم آتی ہے، اپنی اصلاح کی کوشش ہم کرتے ہیں. تو ایسے بھی ہیں جو سبق لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ڈھیٹ لوگ ہیں اثر ہی جن پہ ہونا کسی بات کا اور دوسروں پہ الزام انہوں نے دیتے رہنا، ان پہ جو مرضی آپ کہہ لیں ان پہ اثر ہی نہیں ہوگا. ان کے لیے پھر دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل اور سمجھ دے اور ان کو یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ وہ حقیقی احمدی بن جائیں. اگر تقویٰ سے کام لیتے ہوئے نصیحت کرنے والا، تقریر کرنے والا، یا اگر مرد کوئی ہے یا امام ہے یا مربی ہے، خطبہ دینے والا خطبہ میں باتیں کر رہا ہے، تو وہ پہلے تو دعا کر کے جائے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان میں تاثیر رکھ دے کہ میں جو بھی کہوں اس پہ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق ملے اور اس کو غور سے سن سکیں اور اس کا دل پہ اثر ہو. اور پھر بعد میں بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر ان باتوں کا اثر ڈالے اور ہم ایک نیک جماعت بن جائیں، وہ جماعت بن جائیں جو حضرت مسیح علیہ السلام ہمیں بنانا چاہتے تھے. اب حضرت مسیح علیہ السلام نے بے شمار جگہ پہ لکھا ہے، بعض اس زمانے میں بھی باتیں ہو جاتی تھیں، آپ نے بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو یہ کہنا یہ نصیحت ہے. اب نماز قرآن شریف کا حکم ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو نصیحت کی تھی، یہ ضروری تو نہیں کہ ہم نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں نے پیدا ہی انسان کو عبادت کے لیے کیا ہے. اب عبادت کی طرف توجہ دلاؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارا اپنا ذاتی معاملہ ہے. اگر اتنا ہی ذاتی معاملہ ہے انسان کا نمازیں پڑھنا یا نہ پڑھنا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے جو عشاء کی نماز پہ نہیں آتے ان کے گھر کو جا کے آگ لگا دوں؟ یہ کوئی مقصد ہے نا. نہیں تو آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو نہیں کہہ سکتے ہیں. آپ تو ہر ایک کے لیے رحمت و شفقت ہے کہ جو نمازیں نہیں پڑھتا اس کو سزا دوں. تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ انسان کو نصیحت کرنا ضروری ہے، اور جن کو نصیحت کی جاتی ہے ان کو بھی ذاتیات پہ نہیں آ جانا چاہیے، بلکہ اس پہ غور کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے. اور اگر کسی سے اچھے تعلقات ہیں یا پھر اچھے تعلقات بنانے چاہیے عہدیداروں کو بھی، لجنہ کے عہدیداروں کو بھی اور مرد عہدیداروں کو بھی، پھر ان سے ذاتی تعلق پیدا کریں، پھر ان کے گھروں میں جا کے ان کو سمجھائیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے. ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کی ہے اس زمانے میں اس لیے کہ اسلام کی حقیقی تعلیم کو اپنے اوپر بھی لاگو کریں اور دنیا میں بھی رائج کریں. اس کے لیے یہی ہے کہ جو کوشش ہے وہ تو ہم نے کرنی ہے. کسی پہ اچھا اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے اس کی اگر نیت نیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں کہ اللہ میری نیت تو نیک ہے. اگر کسی کے دل میں کوئی غلط قسم کا خیال آتا ہے اس نصیحت کو سن کے، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، اس کو بھی معاف فرمائے اور اس کو عمل کرنے کی توفیق دے اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے ان باتوں پہ. تو یہی ہم کر سکتے ہیں. باقی چھوٹے موٹے شکوے تو بعضوں کو ہوتے ہی ہیں، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جنہوں نے عہدیدار جو ہیں لجنہ کی، وہ بھی اپنے نیک نیتی سے نصیحت کریں، کام کریں، اور مرد بھی نیک نیتی سے نصیحت کریں اور کام کریں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ کم از کم اگلی نسل تو بہتر ہو ہی جائے گی. اول تو آپ لوگ خود بھی ہو جائیں گے بہتر سارے. ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ ہو جائیں، اور میرا خیال ہے کافی حد تک ہو بھی گئے ہیں. چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پیارے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعہ سے علم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر عام روزمرہ کے کاموں میں اہل خانہ کا ہاتھ بٹاتے تھے. پیارے حضور آج کل کے ماحول میں بعض اوقات حالات اور مجبوری کے باعث بعض عورتوں کو بھی نوکری کرنی پڑتی ہے اور وہ گھریلو ذمہ داریاں ادا کر رہی ہوتی ہیں. دیکھا گیا ہے کہ ایسے حالات میں اکثر مرد گھر پر اہل خانہ کی مدد نہیں کرتے. پیارے آقا اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ. ابھی تک اتنی جو رہنمائی تقریروں میں کرتا رہتا ہوں، لجنہ کے جلسوں کے تقریروں میں بھی، اجتماعوں پہ بھی، وہ کافی نہیں ہوتی. جس مرد نے سننا ہی نہیں ہے اس کو میں کیا کہہ سکتا ہوں. جو مرد اللہ کا حکم نہیں مانتا، نمازیں پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، اللہ رسول کا حکم نہیں مانتا، اس نے میری بات کیا ماننی ہے. ٹھیک ہے، میں تو ہمیشہ نصیحتیں کرتا رہتا ہوں اور بتاتا رہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. آپ کے اس وقت پہ چلنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ چلو اگر تم لوگوں نے ترقی کرنی ہے تو بہت سارے مرد ہیں کرتے ہیں مدد. ابھی میں نے کہا بچوں کی تربیت کے بارے میں بھی کہ اپنے نمونے دونوں کو دکھانے ہوں گے. گھروں کے ماحول کو خوشگوار رکھیں گے تو نمونے قائم رہیں گے نا. اور وہ خوشگوار اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ جہاں مجبوری ہے وہاں مرد کو پھر عورت کا ہاتھ بٹانا چاہیے, اور اگر نہیں بٹاتے تو وہ غلط کرتے ہیں. نصیحت کا جہاں تک سوال ہے, نصیحتیں تو بے شمار پہلے بھی کی جا چکی ہیں, ہوتی بھی رہتی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی. پر یہ دعا کیا کریں کہ آپ کے مرد جو ہیں ان نصیحتوں پہ عمل کرنے والے ہوں. ٹھیک ہے, آپ بھی دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے اپنے خامدوں کو. ٹھیک ہے, خود بھی دعا کریں اور حق ادا کریں. آپ کی شاید شرم آ جائے کسی کو, جب کوئی سوائے اس کے کہ بہت ہی کوئی بے شرم ہو تو نہیں آئے گی, باقی تو آئی جائے گی. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ حضور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور, میرا سوال ہے کہ جو ہم کس طرح لجنہ مائلہ ڈنمارک کو 5 وقتہ نمازوں اور روزانہ تلاوت قرآن پاک اور خدمت دین و خدمت خلق کی طرف توجہ دلائیں کہ کامیابی کی شرح 100% ہو جائے. پیارے آقا ہماری رہنمائی فرمائے اور دعا کی بھی آجزانہ درخواست ہے. بات یہ ہے کہ 100% ہو جائے, اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے آرام سے, پھر اس کو مینٹین کرنا پڑے گا نا. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, پھر اس کے لیے بھی کوشش کرنی پڑے گی. یہ تو انسان کا اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی فرمایا تم نصیحت کرو اور نصیحت کرتے چلے جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم تھا. ٹھیک ہے, سارے مسلمان یا صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک معیار کے تو نہیں تھے, ان کی کمزوریاں بھی ہوتی تھیں, لیکن پھر بھی ان کے معیار بہت بلند تھے ہمارے لحاظ سے. تو اور قرآن شریف نے جو حکم دے دیے وہ اس لیے دیے نا کہ کمزوریاں اور اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ نصیحت کرتے چلے جانا, کوشش کرتے چلے جانا, اور اس کو حاصل کرنے کی ٹارگٹ کو 100% کوشش کرنا. باقی اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرنا اللہ تعالیٰ سے. تو 100% اگر شرح نہیں بھی ہے, کم از کم نمازیں پڑھنے والے تو 100% ہونے چاہیے, تو کم از کم معیار ہے نا مسلمان کا. پھر قرآن شریف پڑھیں گے, اس پہ عمل کریں گے, تو دنیا داری اصل میں زیادہ ہو گئی ہے. ہم گھر آ کے کہتے ہیں جی ریلیکس کرنا ہے, تو 2 گھنٹے بیٹھ کے ٹی وی کے ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں, یا اور ٹی وی کے پروگرام دیکھیں گے, یا انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے فضول قسم کی باتیں دیکھتے رہتے ہیں. مرد بھی ہمارے گھر آ کے اگر وہ چاہیں تو آدھا پونا گھنٹہ بھی اگر دینی علم حاصل کرنے کی کوشش کریں تو وہ ان کے بھی کام آئے گا, ان کی اولاد کے بھی کام آئے گا, اور ان کے اخلاق بھی بہتر ہوں گے. اور جو پہلی خاتون نے سوال کیا تھا کہ گھر کے کام نہیں کرتے, ان کی طرف بھی توجہ پیدا ہو جائے گی, کہ نیکی کی طرف توجہ پیدا ہوگی. تو لجنہ میں بھی اور مردوں میں بھی دونوں کو مل کے کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح لجنہ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے گھر کے جو مرد ہیں ان کو توجہ دلاتے رہیں کہ نماز پڑھو, اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہے تلاوت کی طرف توجہ دلائیں, اور ان کی توجہ دلانے سے ان کے جو بچوں میں, لڑکوں لڑکیوں میں بھی توجہ پیدا ہوگی. پھر بچے جو ہیں ان کی تربیت کا ماں کا زیادہ اثر ہوتا ہے ایک عمر تک, تو اس میں اگر ان کو عادت ڈال دیں تو کم از کم آئندہ نسل تو سنبھالی جائے گی نا, کہ نمازیں پڑھنے والے بھی ہوں گے, قرآن پڑھنے والے بھی ہوں گے, جماعت کا کام کرنے والے بھی ہوں گے, خدمت خلق کرنے والے بھی ہوں گے. تو اس طرح توجہ دلائیں تو کم از کم اگلی نسلوں کو سنبھالیں. یہ شارٹ ٹرم پلان نہ کریں. ایک تو ایک شارٹ ٹرم پلان ہے نا, تھوڑے عرصے کا پلان, کہ ابھی اپنی جو موجودہ ہمارے پاس لجنہ ناصرات ہے وہ اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے. پھر یہ کہ ان کی اچھی تربیت کر کے ہم نے اگلی نسل کو کس طرح سنبھالنا ہے. تو جو ترقی کرنے والی جماعتیں ہوتی ہیں وہ لمبے عرصے کے پلان بھی بناتی ہیں. پھر یہ دیکھیں اگلی نسلوں کو ہم نے کس طرح تربیت کر کے دینا, تاکہ وہ بھی دین سے جڑی رہیں اور دین کا علم سیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بنیں. ٹھیک ہے, تو یہ مسلسل کوشش ہے, کوشش کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ ہم 100% اچیو کر لیا تو اس کے ہم بیٹھ جائیں گے. بیٹھنے کا کوئی نہیں وقت ملتا ایک مومن کو. مومن کی زندگی تو بس ہر وقت اسٹرگل ہے. ٹھیک ہے, چلو پھر. پیارے حضور خدمت میں دعا کی درخواست ہے. کچھ لجنہ دوسرے ہال میں بیٹھی ہوئی ہیں, چھوٹے بچوں کی وجہ سے وہ اس ہال میں نہیں آ سکیں, ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے. اچھا, اب یہاں اپنے نیچے بیسمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں؟ جی پیارے حضور. بیسمنٹ والا ہال میں بیٹھی ہیں نا؟ جی ناصر ہال میں. ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے. اور کون ہے کوئی سوال اور کہ نہیں ختم ہو گئے؟
نہیں حضور ہیں ابھی سوال. چلو پھر 5-7 منٹ ہیں، جو کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور. وعلیکم السلام. پیارے حضور، یہ سوال کچھ بچیوں کا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. اچھا، کیوں بچیوں کو بولنا نہیں آتا؟ کیونکہ حضور سوال ایک نہیں ہے، اس میں کافی سوالات ہیں، تو ہم نے ایک سوال بنا دیا. اچھا، اس کا ایک سوال بنا دیا ہے. کمال ہے، بڑا خلاصہ بناتی ہیں آپ. اچھا. اور حضور سوال یہ ہے کہ ایک تو مناسب رشتے ملنے بہت مشکل ہیں، اور اگر رشتہ مل جاتا ہے تو بعد میں بہت سے مسائل ہو رہے ہیں. اگر ساسوں کو بہو پسند نہیں آتی تو وہ اپنے بیٹوں پر دباؤ ڈالتی ہیں کہ انہیں چھوڑ دو، اور اکثر کہا جاتا ہے کہ بیوی تو دوبارہ مل سکتی ہے مگر والدین اور بہن بھائی نہیں. پیارے حضور، آپ رہنمائی فرمائیں کہ عائلی زندگی میں سسرال کا کیا کردار ہونا چاہیے، بہوؤں کے فرائض کس حد تک ہیں، اور بہوؤں پر سسرال کی خدمت فرض ہے. اچھا، اتنی جگہ میں جو کہہ چکا ہوں باتیں ہیں، اس پہ تو آپ عمل نہیں کرتے، تو آج میری بات چند ایک لجنہ سن لے گی، اس پہ کون سا عمل ہو جائے گا؟ ابھی پچھلے جمعے ہی میں نے کسی نے کہا تھا، تو میں نے کہا تھا لڑکا لڑکی کو جب وہ بیاہ دیتے ہیں اپنے، تو پھر ماں باپ کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، ان کو عقل کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا ہے کہ ماں باپ کی عزت کرو، خدمت کرو، ان کو اف نہ کہو، لیکن یہ نہیں کہا کہ ماں باپ بہوؤں پہ ظلم کرتے رہیں، اور پھر بھی جو خامد ہے وہ بھی الٹا اپنی بیوی پہ ظلم کرتے، بجائے اس کے کہ ماں باپ کو سمجھانے کے. اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ جو رشتہ کرنا ہے تو دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے رشتہ کرنا چاہیے. ماں باپ کو بھی کہو کہ آپ دعا کر لیں، لڑکا بھی دعا کر لے، لڑکی بھی دعا کر لے، اور کہتے ہیں کہ اگر رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ کل کو مجھے دخل اندازیاں کر کے رشتہ توڑنے اور چھوڑنے پہ مجبور کریں. تو ایک تو پہلی چیز دعا ہے، اور اس کے لیے استخارہ بھی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے کہ جو رشتہ ہے وہ اچھا ہو اور خیر والا رشتہ ہو. ٹھیک ہے، صرف محبت اور عشق کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا رشتہ بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہی آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کا حسن دیکھ کے، اس کی دولت دیکھ کے، اس کا خاندان دیکھ کے رشتہ نہ کرو صرف، بلکہ دین دیکھ کے رشتہ کرو. تو عورتوں اور مردوں کو، لڑکوں اور لڑکیوں کو یہ احساس اگر دلا دیں ماں باپ تربیت کے کر کے کہ دین کو دیکھ کے رشتہ کرنا ہے، تو ماں باپ کی اپنی بھی اصلاح ہو جائے گی، اور لڑکے لڑکی جو رشتہ کر رہے ہیں ان کی بھی اصلاح ہو جائے گی، اور وہ اپنے دین کو مقدم کرنے والے ہوں گے. کھڑے ہو کے عہد دہرا دینا ہم دین کو دنیا پہ مقدم رکھیں گے، تو یہ سے کوئی فائدہ کوئی نہیں. اصل تو چیز دے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ آپ نے دین کو دنیا پہ مقدم کیا ہے کہ نہیں. اور اس کے لیے شادی شدہ لوگوں کے لیے بھی ایک اس میں ہدایت یہ ہے کہ وہ دیندار لڑکی تلاش کریں، اور لڑکی دیندار لڑکے کو تلاش کرے، بجائے ایک دنیاوی باتیں دیکھنے کے. ٹھیک ہے، پھر ماں باپ کو بھی جہالت نہیں دکھانی چاہیے، ان کو بھی برداشت کرنا چاہیے. بہو کو بھی آ کے بلا وجہ ضدی نہیں ہونا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ساسوں سے لڑائی یا نندوں سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے. اور اول تو یہی ہے کہ سوائے اشد مجبوری کے کہ ماں باپ بہت بوڑھے ہیں اور ان کے ساتھ رہنا ضروری ہے، اور کوئی اور بچہ ساتھ نہیں ہے، تو پھر رہ لینا، اکٹھے رہنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن عموماً شادی کے بعد لڑکا اور لڑکی کو اپنا گھر علیحدہ لینا چاہیے. پھر کہتے ہیں جی یہاں مہنگائی بڑی ہے، کرائے پہ مکان لینا بڑا مشکل ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں ایک کمرے میں. پھر جب رہتے ہیں تو پھر جس طرح وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، برتن ایک قریب پڑے ہوں تو ایک برتن کو اٹھاؤ تو دوسرے سے ٹکرا جاتا ہے، ٹھک کی آواز آتی ہے. تو اس طرح ساس اور بہو کی بھی ٹھک ٹھک کی آوازیں آتی رہتی ہیں، اور نند اور بھابھی کی بھی ٹھک ٹھک کی آوازیں آتی رہتی ہیں. پھر عقل استعمال کرنا چاہیے، صرف برتن بن کے نہ رہیں بلکہ اخلاق دکھائیں اور انسان بن کے بیہیو کرنا چاہیے ساروں کو. تو یہ تو تربیت کا اثر ہے. اس پہ تو عائلی مسائل اور ان کا حل میں نے جو مختلف تقریریں کی ہوئی ہیں اس پہ لجنہ نے کتاب کمپائل کر لی تھی، پھر اس کا انگلش ترجمہ بھی ہو چکا ہے. وہ اپنی لجنہ کو پڑھنے کو دیں، اپنی ساسوں کو پڑھنے دیں. اردو میں ہے، اول تو انگلش ساروں کو آتی ہے، نہیں آتی تو ڈینش میں ترجمہ کریں. اب یہ ہر لجنہ پڑھے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. میری تو اتنی موٹی کتاب دے چکا ہوں آپ کو، عائلی مسائل اور ان کا حل، اس پر عمل کریں نا پھر. ٹھیک ہے نا؟
چلو اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، کیا فرماتی ہیں؟ پیارے حضور، میرا سوال ہے کہ لجنہ اپنی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کی بہتری کے لیے کیا کر سکتی ہیں اور اپنے گھر والوں کو کس طرح موٹیویٹ کر سکتی ہیں؟ جزاک اللہ۔ کس طرح کر سکتی ہیں؟ آپ نے کس طرح کیا ہے؟ ہیں؟ جی حضور، کوشش کرتی ہوں، لیکن حضور اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ صبح اٹھا کریں، ہیں اگر ہمت ہے، آج کل تو لمبے دن ہوتے ہیں، لمبی راتیں ہوتی ہیں، اس لیے نفل بھی پڑھے جا سکتے ہیں، نفل پڑھیں، پھر تھوڑی ایکسرسائز کریں، ہیں فریش ہوا میں، اور پھر نماز فجر کی پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اس سے علم بھی بڑھے گا اور آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی بہتر ہو جائے گی۔ اور پھر اگر جن کو جو جا سکتی ہیں باہر سیر کرنے، ان کو سیر پہ بھی جانا چاہیے، تھوڑی سی واک کرنی چاہیے کھلی ہوا میں، اور اگر کہیں عورتوں کے جم ہے تو جم میں بھی جا کے تھوڑی سی ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ اسی طرح یا لجنہ کا اپنا انتظام ہونا چاہیے مسجد میں، کہ تاکہ چھوٹی موٹی گیم کھیلنے کو پروگرام ہونے چاہیے، تاکہ تفریح پروگرام بھی ہو جائیں لجنہ ناصرات کے، تو تفریح بھی ہو جائے گی، تو مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی مددگار ہو جائے گی۔ باقی اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلیں، تو اس سے روحانی طور پہ بھی ترقی ہوگی۔ اور اپنے خامدوں کے کہ زیادہ لڑائی جھگڑے نہ کیا کرو، اور جن کے اچھے خامد ہیں ان کو، بیویوں کو ویسے ہی ان کو ان کی عزت کرنی چاہیے۔ اور اگر خامد کہیں غصے میں آتا ہے تو خاموش ہو جاؤ، جس طرح حضرت اماں جان نے نصیحت کی تھی کہ خامد غصے میں ہو تو تم خاموش ہو جاؤ، نہیں تو تم سارا دن تمہارا موڈ خراب رہے گا اور اس کا اثر بچوں پہ بھی پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر کب جب نرم دل ہوا وہ خامد کا، اس کو سمجھاؤ کہ فلاں وقت میں تم نے غلط بات کی تھی۔ تو اس طرح گھر کے ماحول کو بھی خوشگوار بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، عورت کو بھی مرد کو بھی۔ تو یہی چیزیں ہیں، اور یہ بھی، اور پھر اسی طرح بچوں پہ بھی اثر ہوتا ہے اس کا، ان کو بھی دیکھیں، اور بچوں کو بھی صرف سارا دن کھلی چھٹی نہ دے دیں کہ وہ ویڈیو گیم کھیلتے رہیں یا انٹرنیٹ پہ گیم کھیلتے رہیں، ہیں بلکہ باہر جا کے کچھ تفریح کھیل بھی کریں، اسکول سے آنے کے بعد ہوم ورک کر کے، وقت ہے اگر، اب آئندہ دن بڑے ہوتے جائیں گے تو وقت زیادہ ہوتا جائے گا، کو آؤٹ ڈور گیم بھی کھیلا کریں تاکہ تفریح بھی ہوا کرے، تو اس سے بچوں کی صحت بھی اچھی رہے گی اور گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا، ٹھیک ہے؟ جی جزاک اللہ پیارے حضور۔ اور باقی یہ لجنہ جو ہے وہ انٹریکٹیو پروگرام بنا سکتی ہے، آپس میں لجنہ بیٹھے ڈسکس کرے کس طرح ہم اپنے گھروں کو، ماحول کو بہتر کر سکتے ہیں، بغیر اگر ہمت ہے تو پھر آپس میں ایکسچینج اپنے ویوز کر سکتے ہیں کہ ہمارے ماحول کا کس طرح ہم بہتر کر سکتے ہیں، ہم نے کس طرح بہتر کیا، تو ایک دوسرے سے ایکسچینج کریں گے اپنے آئیڈیاز کو، تو دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، آپ کیا کہتی ہیں؟ آخری سوال، وقت تو ختم ہو گیا، لیکن چلیں اب آخری سوال کر لیں۔ حضور، آپ سے کلاسز میں حاضری بڑھانے کے لیے نصیحت اور دعا کی درخواست کرنی تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسری بات یہ تھی، سوال تھا کہ عورتوں کی جیسے خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ مسجد یا کسی پروگرام یا کسی شادی پر جائیں تو میک اپ کر کے جائیں، جبکہ یہاں پر چہرے پر نقاب لگانا منع ہے، تو اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ۔ کہاں حکومتی طور پہ منع ہے؟ تو پھر مسجد میں ضرور آنا ہے میک اپ کر کے، نہ جائیں میک اپ کر کے، جہاں جب وہاں فنکشن میں پہنچ گئے چھوٹا سا شیشہ لے جائیں ساتھ، وہاں جا کے لپسٹک لگا لیں۔ اور جو کہتی ہیں ہم اپنی گاڑی میں آتے ہیں تو اس لیے میک اپ کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا رہنمائی؟ جو کہتی ہیں ہم اپنی گاڑی میں آتے ہیں اس لیے میک اپ کر کے آتے جو ہیں، مسجد کو میک اپ کرنے کے لیے کوئی فینسی ڈریس شو یا وہ شو تو نہیں ہے اپنا دکھانے کا شو، یہاں مسجد میں آتے ہیں دینی پروگرام کے لیے آتے ہیں، یہاں کوئی اپنے نمائش کرنے یا زیور دکھانے یا میک اپ دکھانے تو نہیں آتا کوئی۔ اگر یہ روح پیدا کر لیں
کہ دین کی خاطر ہم جا رہے ہیں اور دینی علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر وہ باقی باتوں کی طرف توجہ نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, تو جتنا میکسیمم پردہ کر سکتے ہیں وہ کر لیں. اور کوئی نہیں, آج کل ماسک کا بہانہ بنا ہوا ہے, ماسک پہن کے آ جائے کریں. حضور باہر سب آج کل ختم ہو گئے, ماسک کوئی پہنتا نہیں ہے, پہنو تو پوچھتے ہیں پھر کیوں پہنا ہے. اسے کہو ہمیں ابھی خطرہ ہے کووڈ سے, اس لیے ہم نے پہنا ہوا ہے. صحیح. ابھی سال تو اس طرح گزار لینا, پھر اگلا سال دیکھیں گے کس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چلو پھر, اللہ حافظ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.